Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے قرآن پاک کی اس سورت کے بارے میں جو رمضان شریف کا چاند نظر آنے پر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے رزق میں زیادہ سے زیادہ برکت ڈال دیتا ہے اور اس گھر میں سارا سال رزق ختم نہیں ہوتا۔ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں سے نواز رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری، سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھتی ہیں۔ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور سیئات بھی۔ اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر ایک اپنی زندگی، اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف اکرم ہونے کی سبب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی پرہیزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ البقرہ سورت آیت نمبر 183 اور 184۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز گنتی کے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإن لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت، عطا، اپنی ضمانت، الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی کہ تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل سنت موقدہ بنایا گیا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔
اس میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے، پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اس کا روزہ جب مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی دعا، اللہم انی لکا صمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا افطرتو۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا، اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں۔ الغرض کسی بھی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انکا
عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جو 2 سخاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 2 سخاوت میں ہیں وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان کریم میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزہ کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دیں کہ میں روزہ سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزہ کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعہ اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اذا دخل الرمضان فتحت ابواب الاسماء وفی روایتہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیطان وفی روایتہ فتحت ابواب الرحمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری معنون پر بھی محمول ہو سکتی ہے، لہٰذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیاطین کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت، حرمت، فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی اور روحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچا سکیں، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ
کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شرپسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنا فتنہ پیدا نہ کرے، اور حکومت اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا اکسانا اس ماہ میں کم ہو جاتا ہے اور اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اطاعت اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی، وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے رکھنا، قیام کرنا وغیرہ۔ الغرض رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنائیں کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں۔ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ میں آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی، یعنی کہ وہ اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا رمضان الکریم، قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا ساتھ تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن روح ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادات قرار دیا۔ رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین،
جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب وہ پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر اس میں مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے دونوں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے تو ان کی خدمت کر کے جنت داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک کی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تاخر۔ جو شخص مسلمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص و لیت اور رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون مددگار ہوتی ہے اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینوں کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی رہتی ہے۔ اگر فرض روزہ کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ روزہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، یعنی روزہ کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ، خیرات، عشرہ اخیر کے اعتکاف کی کوشش، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت عطا فرما دے۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات، صدقات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا
تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا شاہی مہمان ہے، جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کرے۔ علماء نے کہا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے پیتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس ہفتہ اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی وہ مقدس اور پیاری سورۃ الفتح ہے جو کوئی رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے بعد سورۃ الفتح کی تلاوت کرتا ہے تو ایک بار یا 3 بار تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ سارا سال اس کے گھر میں رزق کی کبھی بھی تنگی نہیں آتی۔ اس لیے آپ بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن پاک کی یہ مقدس سورت کی تلاوت ضرور کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ڈال دیں گے اور آپ کے رزق کو اتنا کشادہ کریں گے کہ کبھی بھی آپ کو رزق کی یا مال و دولت کی تنگی محسوس نہ ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا تو یقین مانیے آپ کو بھی اس کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ پڑھنے والے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔